اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، مظلومین فلسطین کی حمایت کی جب بات آتی ہے تو مختلف منفی سوچ رکھنے والے لوگ اپنے حربوں اور پروپیگنڈوں کے ذریعے اس مسئلے کو مشکوک کر کے پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مظلومین فلسطین کی جو ہے وہ کس عنوان سے اور کس دلیل کی بنیاد پر ہم ان کی حمایت کریں۔ اس کے پیش نظر ہم اپنی توان اور فہم کے مطابق یہاں پہ چند دلائل بیان کیے دیتے ہیں اور اس کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ مظلومین فلسطین کی حمایت جو ہے وہ کسی بھی ذریعے سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس سے بہر نہیں رہ سکتا ہے، حمایت کیے بغیر اسے نہیں رہنا چاہیے۔ اگر وہ کسی چند میں یہاں پہ پوائنٹ عرض کروں گا، ان میں سے ممکن ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی یعنی پہلے کو اگر نہ مانے گا تو وہ آخری کے اس زمرے میں وہ ضرور آئے گا۔ مثلا فلسطینی مظلومین کی حمایت پر سب سے پہلی جو میں دلیل کے طور پہ بیان کرنا چاہوں گا، ہم جو ہے وہ منتظرین امام زمانہ ہیں۔ منتظرین امام زمانہ جو ہے وہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ یہی کرنا ہے کہ ظلم کا خاتمہ کرنا ہے۔ آپ یہ دنیا جس طرح ظلم سے پر ہو چکی ہوگی تو آپ اس کو اس عدالت سے بھر دیں گے، لہذا جو منتظر امام زمانہ ہے وہ مظلوم کا حامی تو ہو سکتا ہے، ظالم کا حامی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ایک منتظر امام زمانہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، وہ حق کا ساتھ دے، باطل کو چھوڑ دے، باطل کا مقابلہ کرے۔ اور قرآن مجید کا بھی یہی حکم ہے کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل ایک یعنی جانے والی چیز ہے، وہ ایک رفتنی چیز ہے، باطل کی ہم حمایت نہیں کر سکتے۔ فلسطینی مظلومین جو ہیں وہ اس وقت حق ہیں، بیت المقدس کا دفاع کرنا حق ہے، اپنے گھروں کا دفاع کرنا حق ہے، اور اپنی خواتین کے ناموس کی حفاظت کرنا حق ہے۔ لہٰذا یہ مظلوم ترین عوام ہے فلسطینی، اور ظالم ترین ہے اسرائیل اور اس کے پشت پناہ۔ دوسری چیز جو ہے، دوسرا پوائنٹ میں یہاں پہ جو دلیل کے طور پہ بیان کرنا چاہوں گا وہ ہے یعنی ہم شیعان حیدر کرار ہیں، شیعان حیدر کرار۔ علی بن ابی طالب کا یہ فرمان جو ہے وہ سنہرے لفظوں میں بھی موجود ہے تاریخ میں اور دوسری تاریخ کی یا دیگر کتابوں میں، کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا، یعنی آپ نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کی کہ ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے حامی و مددگار و ناصر رہنا۔ اور جو بندہ بھی اپنے آپ کو علی بن ابی طالب کا شیعہ مانتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا وظیفہ ہے کہ وہ ان مظلومین کی حمایت کرے اور ظالم کی جو ہے وہ مخالفت کرے۔ ان کے حق میں جو ہے مظلومین کے حق میں اس کو آواز بلند کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ہم مسلمان ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے کہ جسے دنیا کے کسی دوسرے کونے میں مسلمان رہتا ہے اور اس کے حالات کی اسے خبر ہی نہ ہو، اور جسے مظلومین اپنی مدد کے لیے پکاریں، اسے آواز دیں، اسے بلائیں کہ آپ ہماری مدد کے لیے، جسے بچے بلا رہے ہوں، جنہیں خواتین بلا رہی ہوں، جن کے بزرگ بلا رہے ہوں، جن کے جوان بلا رہے ہوں، ہر شعبہ ہے زندگی کے لوگ ہیلپ کے لیے بلا رہے ہوں، اور مسلمان ان کی آواز پر لبیک نہ کہیں، تو احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ایسے لوگوں کو مسلمان کہلانے کا حق نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستانی ہونے کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کریں۔
اس ملک کے بنانے والے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کو غاصب ریاست سے تعبیر کیا ہے، اور پاکستان اسلام کا قلعہ یعنی اسلام کا قلعہ ہے، اور یہ جو صہیونی طاقتیں ہیں یہ فقط فلسطین کے دشمن نہیں ہیں، فلسطینیوں کے بعد اگلا ہدف جو طاقتور ملک ہیں وہ انہیں ایٹمی پاکستان انہیں پسند نہیں ہے۔ پاکستانی ہونے کے اعتبار سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان مظلومین کی حمایت کریں۔ اور پانچویں دلیل یہ ہے انسانیت۔ جس انسان میں بھی تھوڑی سی اگر انسانیت ہے، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو وہ ان مظلومین کی حمایت کرے۔ کیا یہی انسانیت یا جو حقوق انسانی کے جو علمبردار ہیں، جو اپنے آپ کو دعوے دار ہیں، کیا یہی انسانیت ہے کہ بچوں کے گلے کاٹ دیے جائیں؟ کیا یہی انسانیت ہے کہ خواتین کی ناموس کا خیال نہ کیا جائے، لوگوں کے گھروں کو اجاڑ دیا جائے، ان کے گھروں کو انہیں گھروں سے یعنی بے گھر کر دیا جائے، اور یعنی میزائل اور مختلف قسم کی بارود کی بارش کر کے اور ان کو یعنی ایک زمین پوری ان کو خاک اور خون میں غلطان کر دینا، کیا اسے انسانیت کہا جاتا ہے؟ کیا دنیا کے اندر جو انسانیت کی باتیں کرنے والے اور انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے ہیں، کیا اس چیز کے وہ دعوے دار ہیں؟ کیا یہ فلسطینی انسان نہیں ہیں؟ فقط یعنی یورپ اور دوسرے مغرب میں رہنے والے لوگوں کو جینے کا حق ہے اور کسی کو حق نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کے زمرے میں نہیں آتے ہیں؟ لہذا اس کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اس کو نہ مانیں، اس کا بھی انکار کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دنیا کا کوئی بندہ بھی اس سے خارج نہیں ہو سکتا ہے اگر وہ اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں انسانیت کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اسے مظلومین فلسطین کی حمایت میں آواز بلند کرنا چاہیے، ان سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے، اور ان کے حق میں جہاں تک اس کی توان میں ہے ان کے حق میں آواز بلند کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔